بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں شراب اور قمار کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کفار کے ساتھ ایک شرط کا معاملہ اور واقعہ ذکر کیا تھا۔ یہ شرط بنیادی طور پر مشرکین کی طرف سے لگائی گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس شرط کو قبول کر لیا تھا، اور یہ مکہ کا زمانہ تھا جب ابھی ان چیزوں کی حرمت نازل بھی نہیں ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اطلاع ملی تو آپ نے اس کو درست رہنے دیا اور ختم کرنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ پھر جس وقت تقریباً 7 سال ابھی گزرے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں 9 سال تک کا تذکرہ تھا۔ بضع سنین یہ 3 سے لے کر 9 سال تک کے زمانے کے لیے بولا جاتا ہے، تو ابھی 7 سال بھی نہیں گزرے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئی پوری ہو گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرط جیت گئے، اور اس وقت تک حرمت کے احکام بھی نازل ہو چکے تھے۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 100 اونٹ لے کر آئے، حالانکہ وہ کفار سے لے کر آئے تھے، اور کفار بھی وہ تھے جو مسلمانوں کے ازلی دشمن تھے، ان کی کمزوری مسلمانوں کی طاقت تھی، تو لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کی اجازت نہیں فرمائی اور فرمایا کہ ان کو صدقہ کر دو۔ یہاں 2-3 چیزیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابی بن خلف جس نے باقاعدہ یہ شرط لگائی تھی، وہ اس سے پہلے مارا جا چکا تھا، اور یہ شرط اس کے بیٹے نے پوری کی تھی۔ یعنی وہ زمانہ جو زمانہ جاہلیت ہم جس کو کہتے ہیں کہ انسانیت کے معیار سے اتنی گر گئی تھی کہ جس سے زیادہ گرنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی عہد و پیمان کا اتنا پاس تھا کہ اگر باپ نے بھی کسی سے کوئی عہد معاہدہ کیا ہوا ہے تو بیٹا اس کو پورا کیا کرتا تھا، اور اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرتا تھا۔ اور اب جب کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں وعدے کو، سچائی کو، عہد کو، معاہدے کو سرے سے کوئی اہمیت رہی ہی نہیں، تو یہ چیز بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس سے توبہ تائب ہونا چاہیے اور سمجھ سوچ کر معاملات کرنے چاہیے۔ پھر جو معاملہ بندہ کرے اس کو نبھانا چاہیے، اس میں پھر جانا، ڈنڈی مارنا، یہ تو کسی طور پر بھی مناسب اور درست نہیں۔ اور دوسری بات، بسا اوقات ہمارے ہاں عام چلتا ہے کہ بینک میں پیسے رکھ دیے، غلطی سے رکھ دیے، یا اس وقت رکھے کہ جب ابھی ذہن میں یہ بات نہیں تھی تو سود والے کھاتے میں رکھوا دیے، بعد میں بسا اوقات اس وجہ سے اس کھاتے میں پڑے رہنے دیتے ہیں کہ وہ جو آمدن آئے گی وہ ہم خود نہیں کھائیں گے بلکہ غریبوں کو دے دیں گے۔ اس غرض سے حرام کمانا جائز نہیں ہے کہ آدمی اس نیت سے، اس غرض سے حرام کمائے کہ وہ میں غریبوں میں بانٹ دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اتفاقاً اگر حرام کسی وجہ سے اپنی ملک میں آ گیا ہے تو اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، اس کو اپنی ملک سے نکالنا ضروری ہے۔ تو اس لیے کہ دوسروں پر خرچ کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، جبکہ حرام کمانا یہ سرے سے حرام ہے اور اس کی کسی طور پر بھی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ ایک مستحب عمل جو انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے انسان حرام کا ارتکاب کرے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اس غرض سے کمائی کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں البتہ اگر اتفاقاً کوئی رقم ایسی ملک میں آ گئی ہے تو اس کو بغیر ثواب کی نیت کیے اپنی ملک سے نکالنا، صدقہ کرنا یہ ضروری ہے۔
لیکن چونکہ ہم جب حرام کو اپنی ملک سے نکالیں گے تو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، اجر پھر بھی ملے گا، لیکن ثواب کی نیت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے حرام سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ یہ غریبوں میں بانٹ دو، اور آپ نے اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سارے صحابہ کرام کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھا جو اس وقت جائز اور حلال بھی تھیں، لیکن آنے والے وقت میں حرام ہو سکتی تھیں، ان سے بھی محفوظ رکھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی منقول ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہوئے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جعفر طیار میں 4 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں۔ تو لیکن تفصیل نہیں بتلائی۔ جس وقت جبریل علیہ السلام چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت جعفر طیار سے پوچھا کہ تمہارے اندر وہ 4 خصلتیں کون سی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور جبریل نے مجھے ان کی خبر دی ہے۔ تو حضرت جعفر طیار نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے آج تک کسی کے سامنے ان کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن چونکہ آپ کے سامنے اب جب اللہ ہی نے ذکر کر دیا ہے تو میں اب بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ شراب یہ انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے، اس لیے پھر میں زندگی بھر اس شراب کے قریب نہیں گیا۔ زمانہ جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں بھی میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک وصف تو میرے اندر یہ ہے، یعنی جب ہر گھر میں پی جاتی تھی، ہر مجلس میں پی جاتی تھی، اس وقت بھی اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ یہ بھی ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی برائی کو ہماری دسترس سے باہر رکھیں اور ہماری رسائی اس برائی تک نہ ہو سکے، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں برائی سے دور رکھا اور برائی کو ہم سے دور رکھا۔ بسا اوقات انسان ایک برائی چاہتے ہوئے بھی وہاں تک دسترس نہ ہونے سے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے، اس پر بھی شکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بتوں کے پاس کوئی نفع ضرر کی چیز نہیں ہے، لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، تو میں نے پھر زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی اور ان کے قریب بھی نہیں گیا۔ دوسری خصلت میرے اندر یہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کے حوالے سے بڑی غیرت ہے، میں غیرت محسوس کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ان کو نہ دیکھے، اس لیے پھر میں نے بھی کبھی کسی کی طرف نہیں دیکھا، میں بھی کبھی کسی برائی میں نہیں پڑا۔ تو تیسری خصلت اللہ نے میرے اندر یہ رکھی ہے۔ اور چوتھی یہ کہ میں نے دیکھا کہ جھوٹ ایک گھٹیا سا عمل ہے، بڑی گری ہوئی سی چیز ہے، تو اس لیے پھر میں نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، تو زندگی میں کبھی جھوٹ نام کی کوئی چیز بولی ہی نہیں۔ تو یہ 4 خصلتیں ہیں کہ اللہ نے بھی عرش کے اوپر ان کی مدح فرمائی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی۔ تو بہرحال برائی سے بچنا یہ جہاں تک ممکن ہو سکے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ باقی رہا مسئلہ جوئے کا، تو جوئے کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر اگرچہ کوئی فائدہ بھی ہے، انسان بیٹھے بٹھائے بسا اوقات امیر ہو جاتا ہے، کبھی ایسا تکا لگا تو بہت سارا مال ایک لمحے میں انسان کو حاصل ہو گیا، لیکن اس کے امکان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو موقع ہوتا میں بڑی تفصیل سے اس پر عرض کرتا کہ کتنے لوگوں نے، بلکہ کتنی بڑی خلقت نے اپنی زندگیاں اس کام میں تباہ کر دی ہیں، نہ وہ اپنے کام آئے نہ اپنے گھر والوں کے کام آئے، اپنا بھی بیڑا غرق کیا، اپنے گھر والوں کا بھی بیڑا غرق کیا ایسے لوگوں نے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال فرض کر لیں کسی کا کوئی تکا لگ گیا اور اس کو بہت سارا مال حاصل ہو گیا، لمحوں میں وہ غریب سے امیر ہو گیا، یہ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جیسا کہ یہاں پر ذکر کیا۔
ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان ایسے نفع کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس میں قوم و ملت کا کوئی فائدہ نہیں، ملک و ملت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کا مال سارا سمٹ کر دوسرے کے پاس آ جائے، اگلے دن اس کا سمٹ کر پہلے کے پاس چلا جائے، اس سے کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کو سرمایہ کی گردش نہیں کہتے، بلکہ یہ سرمایہ منجمد ہے۔ اگر ایک کو فائدہ ہوا ہے تو دوسرے کو نقصان ہوا ہے، بخلاف تجارت کے، اس میں سرمایہ کو گردش ملتی ہے اور دونوں فریقوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک کو اپنی ضرورت کی چیز مل گئی، دوسرے کو پیسے مل گئے، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خوش ہیں کہ میں نے بھی نفع کمایا، وہ کہتا ہے کہ میں بھی فائدے میں رہ گیا۔ اس میں سرمایہ گردش کرتا ہے اور سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک اور ملت کی مضبوطی کا سبب اور باعث بنتا ہے، بخلاف ان کے کہ اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس میں مزید بھی کچھ ایسی آج کل صورتیں چل رہی ہیں جو اجتماعی نوعیت کی ہیں، تو ان کا تذکرہ خاص طور پر ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اگرچہ ارادہ نہیں تھا مزید، تو اس کے اگلے درس میں ان کا بھی تذکرہ کر کے پھر اگلی بات کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمہ طرح کی قباحتوں سے، برائیوں سے محفوظ فرمائے۔